السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. بعد درود و سلام کے بے شمار خون نچھاور ہوں من جانب اللہ مبعوث کیے گئے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب عربی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کی دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی کا مطلب پہلے سمجھ لیا جائے کہ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کا مفہوم کیا ہے، قربانی کا معنی کیا ہے. تو جاننا چاہیے کہ ہر اس چیز کا نام قربانی ہے. قربانی ہر اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرے. قربانی کا معنی اور مفہوم جاننے کے بعد اب سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ قربانی کب سے رائج ہے، اس کی ابتدا کیا ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور سورۃ الحج کے اندر فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. علامہ نصفی اور علامہ دمشقی جیسے قرآن حکیم کے عظیم مفسرین اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ
والسلام سے لے کر کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، ان تمام انبیاء کرام کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے قربانی کا قانون دیا تھا۔ بالفاظ دیگر تمام انبیاء کی امتوں میں قربانی کا رواج رہا ہے۔ کوئی بھی امت قربانی کے تصور سے خالی نہیں رہی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قربانی کے طریقے الگ تھے، قربانی کے نام الگ تھے۔ کسی نے اس کا نام بلیدان رکھا، کسی نے اس کا نام نروان رکھ دیا، کسی نے اس کا نام نذر اور بیعت رکھا، تو کسی نے اس کا نام قربانی رکھ دیا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قربانی کب سے رائج ہوئی اور اس کی ابتدا کیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قربانی کس نے کی اور سب سے پہلے قربانی کیا تھی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ ان کے سامنے آدم کے ان دونوں بیٹوں کے واقعے کو بیان کر دیجئے حق کے ساتھ کہ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول ہو گئی اس سے کہا اس شخص نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو کہا اس نے جس کی قربانی قبول ہو گئی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی جانب سے قربانی کو قبول کرتا ہے، متقین کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو پسند کرتا ہے۔ گویا یہ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلے آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ یہ واقعہ توریت کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں تو ان دونوں کا نام نہیں بتایا گیا ہے کہ آدم کے ان دو بیٹوں کا نام کیا تھا جنہوں نے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے حضور سب سے پہلے قربانی پیش کی۔ ان دو بیٹوں کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے، البتہ توریت کے اندر جہاں یہ واقعہ مذکور ہے، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آدم کے ان دونوں بیٹوں کا نام بھی بیان کر دیا گیا جنہوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی۔ ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ توریت کے اندر جہاں یہ واقعہ مذکور ہے، جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کے اندر سے سبق آموز اجزاء غائب ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے اس واقعے سے جو مقصدیت حاصل ہونا چاہیے تھا وہ مقصدیت کھو ہو گئی۔ اور قرآن کریم نے ان سبق آموز اجزاء کو بیان کیا ہے اور اس کی مقصدیت کو واضح کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں حضرت آدم کے ان دو بیٹوں کے واقعے کو آپ کے اوپر نازل کر رہا ہوں، لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس واقعے کو اپنے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ توریت کے اندر جو واقعہ موجود ہے اس واقعے کے اندر حذف کر دیا گیا ہے، اس واقعے کے اندر سے سبق آموز اجزاء غائب کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ ان سبق آموز اجزاء کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ اس واقعے کی مقصدیت واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم کے دو بیٹوں نے کی، ان دونوں کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نے سب سے پہلے اس روئے زمین کے اندر کس چیز کی قربانی کی؟ قرآن کریم اس کے بیان کرنے سے خاموش ہے، البتہ توریت
تفصیل کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے توریت کے اندر، کیا واقعہ مذکور ہے توریت کے اندر، یہ بیان موجود ہے، یہ تفصیل موجود ہے کہ حابیل ان کے پاس بکریوں اور دمبے کا ریوڑ تھا، یہ بکریاں چراتے تھے، اور قابیل یہ کھیتی کرتا تھا، یہ کسان تھا۔ لہذا قابیل نے اپنے ریوڑ سے ایک موٹا فربا اور عمدہ قسم کا دمبا لیا اور اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اور قابیل جو کھیتی کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے غلے سے ایک ردی قسم کا غلہ لیا اور اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ ان کے اس عمل سے ان کی حسن نیت اور ان کی بدنیت کا اندازہ ہو گیا کہ کن کی قربانی قبول ہونی چاہیے اور کن کی قربانی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ حابیل نے جو اپنے پاس بکریوں کا ریوڑ رکھتا تھا، وہ اپنے ریوڑ میں سے ایک عمدہ موٹا تازہ اور فربا دمبا لیا اور اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ قابیل جو کھیتی گرستی کرتا تھا، انہوں نے اپنے گلے سے ایک ردی قسم کا غلہ لیا اور اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ان دونوں نے سب سے پہلے قربانی کی، کس چیز کی قربانی کی؟ تو ان دونوں نے، ایک نے دمبے کی قربانی کی اور ایک نے ردی قسم کے غلے کی قربانی کی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی مردود ہو گئی، کیسے پتا چلا؟ علامت کیا تھی؟ مقدس کتاب قرآن عزیز بھی اس کے بیان کرنے سے خاموش ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا بیان موجود نہیں ہے۔ ہاں، توریت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات بتا دوں کہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم ترین کتاب ہے، قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو نایابی باتوں کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا، ان باتوں کو جن باتوں سے انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن باتوں سے انسانیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسی باتوں کو یا تو تفصیل حذف کر دیتا ہے یا پھر اشارے پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک عجیب اسلوب ہے اور ایک نرالا اور عمدہ اسلوب ہے۔ توریت کے اندر واقعہ موجود ہے، کیا موجود ہے کہ قدیم زمانے میں یہ الہامی دستور تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور مقبول قربانی کو جلا جاتی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ قدیم زمانے میں، آج سے تقریباً 5000-6000 سال پہلے کی بات، قدیم زمانے میں اس سے بھی پہلے جب لوگ قربانی کرتے تھے اللہ کے حضور تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، ایک آگ نازل ہوتی تھی اور وہ آسمانی آگ اس قربانی کو، یعنی اس مقبول قربانی کو جلا جاتی تھی۔ گویا یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ آسمان سے آنے والی آگ جس قربانی کے جانور کو یا قربانی کی چیز کو جلا دے وہ مقبول قربانی گردانی جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر کے نہیں جلاتی تھی وہ مردود قربانی گردانی جاتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے، البتہ قرآن کریم نے اشارے پر اکتفا کیا ہے، بالتفصیل اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ لایانی چیزوں کو بالتفصیل بیان نہیں کرتا، یا تو اسے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے، یا اشارہ بیان کر کے اکتفا کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ اس کا اشارہ موجود ہے۔ یہ بات قرآن کریم سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قدیم زمانے میں، ماضی کے قدیم زمانے میں یہ الہامی دستور تھا
اور آسمان سے آگ آتی تھی اور مقبول قربانی کو جلا جاتی تھی. کہاں ہے قرآن کریم کے اندر؟ اور یہ اشارہ قرآن کریم کے اندر کہاں موجود ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کے اندر غالباً سورہ عمران کے اندر یہ اشارہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. قدیم زمانہ قدیم میں بعض انبیاء کی امتوں نے اپنے ادوار کے نبیوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے. یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ بعض انبیاء کی بعض امتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم اس وقت تک اپنے پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی معجزے کے طور پر نہ پیش کرے جس قربانی کو آسمان کی آگ جلا جائے. اللہ اکبر. قرآن کریم کی اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ الہامی دستور تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور مقبول قربانی کو جلا جاتی تھی. حضرات گرامی، قرآن کریم کے اس واقعے سے ضمناً دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ زمانہ قدیم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک لازمی جز ہے قربانی. قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم حصہ رہا ہے قربانی. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمین پر جب سے انسانوں نے آنکھیں کھولی ہے، اس زمین پر غور سے سنیے گا میری باتوں کو، اس زمین پر جب سے انسانیت نے آنکھیں کھولی ہے، اس زمین پر جب سے انسانوں کا وجود ہوا ہے، اولین تہذیب لوگوں کی خدا پرستی کی تہذیب تھی. اس دنیا کے اندر جب سب سے پہلے انسانوں نے ابتدائی آفرین سے ہی انسانوں نے جب آنکھیں کھولی، ان کی تہذیب خدا پرستی کی تہذیب تھی. ان کے یہاں ایک اللہ کا تصور تھا. اللہ اکبر. جب سے انسانیت وجود میں آئی، سب سے پہلی انسانیت جنہوں نے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی، ان کے درمیان ایک اللہ کا تصور تھا. یہ اور بات ہے کہ بعد کے ادوار میں دھیرے دھیرے بہت سارے نظریات اور بہت سارے فرقے رونما ہونے لگے، لیکن سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا دور جو انسانوں کا اس دنیا کے اندر تھا وہ خدا پرستی کا دور تھا. ایک اللہ کا تصور ان کے جہاں تھا. حضرات گرامی، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی جو ایک قدیم ترین عمل ہے، یہ قربانی ایک ایسی قدیم ترین عبادت ہے جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کے اندر ضروری قرار دیا. یہاں ضروری کے معنی فرض کے نہیں یاد رکھیے گا. ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا کی تمام امتوں کی یہاں مشروع تھی. اس عبادت کا حکم مذہب اسلام کے اندر کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس عبادت کا حکم یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے. یہ سنت المستحب ہے. ایک ایسی سنت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دوام کے ساتھ اپنی پوری زندگی میں آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بلا عذر شرعی اس عبادت کو ضائع نہ کریں. ہم ضرور قربانی کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمارے اندر استطاعت ہے، ہم ایک جانور خرید سکتے ہیں. یہاں رک کر کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارا ذہن بالکل پراگندہ ہو چکا ہے. شرعی مسائل سے ہم نابلد اور ناآشنا ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ عدم تعلیم ہے. تعلیم پر آج ہمارا معاشرہ زور نہیں دیتا. اور انجام یہ ہوتا ہے
کہ جب ہم بلوغت کو پہنچتے ہیں اور جب فرائض اور ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں تو ہم ان ذمہ داریوں کو نہیں جانتے، ہم ان فرائض کو نہیں جانتے۔ ایک بات میں بارہا لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم دین کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں یاد رہے علوم شرعیہ کا جاننا ہر انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے، ہر انسان کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ ضروری مسائل کو جانے اور سیکھے، لیکن آج ہم میں سے بیشتر اشخاص ایسے ہیں جو ضروری مسائل سے نابلد اور ناآشنا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری جدید کمیٹی کی یہ کوشش ہے کہ صبح و شام کے دروس کے ذریعے یہاں لوگوں کے اندر جو جہالت پنپ رہی ہے، اس جہالت کا سدباب کیسے ہو، اس کی سرکوبی کیسے ہو، ان کا خاتمہ کیسے ہو، اس کے لیے الحمدللہ ہماری جدید کمیٹی پوری کوشش کر رہی ہے اور صبح و شام کے دروس جاری ہے۔ آپ حضرات مسجد کا رخ کریں اور امام صاحب جو آپ کو تحفے کی شکل میں ایک عظیم اور ایک بہترین امام جو آپ کو ملا ہے، آپ ان سے زیادہ استفادہ کرنے کا مزاج بنا لیں۔ تو حضرات گرامی، میں عرض لے کر رہا تھا کہ قربانی ایک عظیم ترین عبادت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ قربانی ضرور کیجیے، لیکن ہمارے یہاں جو ذہنیت ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ یہ بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں، چھوٹے جانور کی قربانی کرنے کی طاقت ہم میں سے بہتوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ 99% لوگ ایسے ہیں جو بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں، یعنی گائے یا اونٹ۔ گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے اور گائے اور بیل کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری اگر 1 سال یا اس سے کچھ زائد کے ہو تو وہ کافی ہے۔ گائے کے اندر جو 7 حصے ہوتے ہیں، ہماری ذہنیت یہ کہتی ہے کہ ایک حصہ فقط ایک آدمی، ایک فرد کی طرف سے ایک حصے کی قربانی ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ نظریہ باطل ہے، ہمارا یہ نظریہ باطل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر بدری صحابی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی جواب دیتے ہیں حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے گھر والوں کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے ہم ایک بکری قربانی کے طور پر ذبح کیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں چلا، آثار صحابہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور، ایک بکری، ایک بکرا، ایک دمبا، ایک رسی کی قربانی ہماری پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ اگرچہ ہماری فیملی کے اندر مشترکہ خاندانی نظام ہے اور بہت سارے افراد ایک یونٹ کے اندر رہتے ہیں، ایک چولہے کے اندر 200، 2500، 50 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے، تو اس بات کو آپ یاد کر لیجئے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی اور شافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گائے کے اندر جو 7 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ایک بکری کے بھی مقابل ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی سہولت ہے، یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ گائے کے اندر جو 7 حصے ہوتے ہیں، آج ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ایک حصہ فقط ایک فرد کی جانب سے قربانی کیا جاتا ہے۔ غلط بات ہے۔ ایک حصہ ایک بکری کے بالمقابل ہے، ایک حصہ ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ سن لیجیے کام کھول کر کے، ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ بھائی ایک حصہ قربانی ہے، اب ایک شخص پہلے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ کس کے نام پہ قربانی ہوگی، ابا کے نام پہ کہ امی کے نام پہ۔ بعض لوگ تو دادا اور پردادا کے نام پہ بھی قربانی کرتے ہیں،
یاد رکھیے حدیث کے اندر اس کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ مردے کی جانب سے قربانی کی جائے. یہ مسئلہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ احادیث کے اندر احادیث صحیحہ کے اندر میت کی جانب سے فقط صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے. آج اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے، چلو ہمارے جو مرحومین ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ہمارے ابا اماں دادا دادی جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی طرف سے ہم کچھ صدقہ و خیرات کریں، جا کر کے جامعہ توحید میں کچھ پیسہ دے دیں یا کوئی جانور دے دیں بطور خیرات صدقات کے طور پر. اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے. سال میں ایک مرتبہ جب قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ سوال ان کی زبانوں کے اوپر بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ آیا میت کی جانب سے قربانی کا جواز ہے یا نہیں. تو حضرات گرامی، میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کی جو اجازت ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ ہے، بڑی صراحت کے ساتھ اس میت کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے. آپ میت کی جانب سے صدقہ و خیرات کریں اور قربانی کرنے سے اجتناب کریں. تو حضرات گرامی، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک حصہ پورے فیملی کی طرف سے کافی ہے. اب ہمارے یہاں جو مزاج ہے کہ جناب قاری وسیم صاحب کی طرف سے قربانی ہے تو ان کی بیوی اب پورا ناخن کاٹ رہی ہے، ان کے بچے سے ناخن کٹوا رہے ہیں. جناب یہ کیا ہے؟ ارے باپ کی طرف سے ابا کی طرف سے قربانی. یہ حد درجہ جہالت ہے. اگر ایک حصے کی قربانی ہے تو قاری وسیم کے پورے فیملی کی طرف سے قربانی ہے، اور فیملی کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ وہ عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے کے بعد اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے. اس کا مکمل احتیاط کرے. اور بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام ہو، خاندان بہت بڑا ہے، گھر کے اندر افراد بہت زیادہ ہے، 100 افراد بھی اگر گھر کے اندر ہو تو ایک جانور کافی ہے اور ایک حصہ گائے میں کافی ہے. ایک چھوٹا جانور جو بکری بکرا ہے اس کے بالمقابل گائے کا ایک حصہ اور اونٹ کا ایک حصہ اس کے بالمقابل ہے. حضرت گرامی، اب آخری سوال میری گفتگو کا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، قربانی کی کیا اہمیت ہے، اس کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی تھی، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ سورہ سورۃ الکوثر، یہ مکی سورت ہے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے. آپ مکہ کے اندر 13 سال رہے ہیں اور مدینے کے اندر 10 سال رہے ہیں. مکہ کے 13 سالہ زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا گیا وہ عقیدہ توحید تھا. توحید کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا. ابھی معاملات کے مسائل نہیں معلوم، ابھی طلاق اور خلا کے مسائل آپ کو نہیں بتایا گیا، ابھی تجارت اور معیشت کے مسائل آپ کو نہیں بتائے گئے، اور دیگر بہت سارے معاملات اور بہت سارے مسائل کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا ہے، بلکہ آپ کا پورا زور، آپ کا پورا تغوطو عقیدہ توحید کے اوپر تھا. اس لیے کہ توحید تمام عبادتوں کا محور ہے، تمام عبادتوں کی قبولیت کا مدار عقیدہ توحید کے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر سب سے زیادہ فوکس آپ نے توحید کو کیا، لیکن مکی زندگی کے اندر جو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسے عظیم عبادت کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا. حضرات گرامی، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر کئی ایک جگہ پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے. آپ پڑھیے قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے. نماز کے بیان کے بعد قربانی کا بیان کیا ہے، جس سے قربانی کی اہمیت اور اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. حضرات گرامی، یہ عمل اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کے باوجود آج ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں
جو کھانے پینے میں بسا اوقات 55,000 50,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایک بائک، ایک عمدہ اور جدید ماڈل کی بائک خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ طاقت اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قربانی اگرچہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن طاقت اور طاقت کے باوجود قربانی کو ترک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص طاقت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے اندر ایسا شخص نہ آئے۔ حضرات گرامی، قربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں فلسفہ قربانی کے موضوع پر کچھ باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ، گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں تقریر ہونے سے بہت دور رہتا ہوں، اس کے بعد بہت دن کے بعد آج تقریر کرنے کا اتفاق ہوا تھا، تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور یہاں موجود تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔